دیوان میرا مرشد اونچا میں دیوان میرا مرشد اونچا تے میں اونچا دے سنگ لائی. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آپ کے والد صاحب مرحوم مغفور کا تعلق ہے، مجھے اپنا زمانہ بھی یاد ہے بچپن کا کہ مظفر آباد سے پنڈی آتے ہوئے گرمی میں مری سنی محکمے میں آپ کے گھر میں کئی بار والد صاحب کے ساتھ وہاں گاڑی سے اتر کر نیچے جا کر گفتگو کا بھی موقع سنا، چائے بھی پی، کھانا بھی کھایا، اور مجھے سب باتیں یاد ہیں. اور آپ نے مجھے ایک کتاب دی جس میں آپ کے والد صاحب اور میرے والد اکٹھے مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں ایک تمبو کے اندر بیٹھے ہیں دونوں، یعنی ٹینٹ تھے اس کے اندر بیٹھے ہوئے. تو یہ لمبا سفر گزرا اس میں سیاست کے اندر بھی، اور میں بات کو مختصر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پر کرم کرے، آپ کی والدہ محترمہ سے بھی فیض حاصل ہوا، اور مجھے ان کی طبیعت کا بھی پتہ، ساری باتوں کا پتہ، بہت ساری باتوں کا میرے علم ہے. میں نے جو آپ کا تذکرہ کیا اسمبلی میں، وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، وہ میرا فرض تھا، اس لیے کہ نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ چاچا خان بہادر ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے. یعنی لوگوں کو اب نہیں پتا کہ عبداللہ شاہ آزاد کون تھے. اب نئی نسل آ رہی ہے، یا جو ان کی قائد ملت رئیس الارار کے ساتھ جو ان کی ایک ذاتی تعلق تھا شاہ صاحب کا، میرے علم ہے یہ بات ذاتی طور پر. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے حوالے سے جو سیاب خالد صاحب جو آپ تو بزرگ ہیں، بڑے آج اسمبلی میں نہیں ہیں، لیکن ان معاملات کے اندر سب سے زیادہ یا شوکت علی شاہ جانتے ہیں، اس کے بعد میں جاتا ہوں اس مسلم کانفرنس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، اس کی ہسٹری، قائد ملت کا کیا طریقہ کار تھا، سردار صاحب کا کیا تھا، باقی لوگوں کا کیا تھا. اچھا، میں اس دفعہ گیا عمرے پر، خانہ کعبہ کے بعد وہ عمرہ ادا کیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبی میں گیا. پھر اللہ نے موقع دیا 3 دفعہ ریاض الجنہ میں، تو میں نے وہاں ایک رسول اللہ کے ساتھ ایک اپنی طرف سے مکالمہ کیا. ایک تو پہلے میں نے، یہ میرے 2 ساتھی بیٹھے ہیں، اپنا شاہ صاحب اور چودھری سعید صاحب، میں نے ان سے کہا، یہ ان کے لیے دعا کی، کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی کمزور جیسا آپ کا امتی نہیں ہوں، میں آپ کا سپاہی ہوں، میں ختمہ نبوت کا سپاہی ہوں. میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس سازش کو ناکام کیا کشمیر کے اندر، اس مرزائیت کے فتنے کو، لہذا میری طرف توجہ فرمائیے. واللہ میں نے بار بار کہا، اور میں سچی بات کرتا، میں بات بتانا نہیں چاہتا، مجھے پورا یقین ہے کہ رسول اللہ نے میری طرف توجہ کیا. میں نے کہا میری اور میرے ساتھیوں کی مغفرت فرمائیے، اللہ سے دعا کریں. میرا ایمان ہے کہ قیامت کے دن میں اور میرے وہ ساتھی جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنا ووٹ ڈالا، رسول اللہ وہیں پر ہماری سفارش کریں کہ اللہ میاں کو کہیں گے کہ میرے سپاہی ہے، یا اللہ ان کو معاف کر دے. میں اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں کو سمجھتا ہوں، شاہ صاحب کو سمجھتا ہوں، چودھری سعید صاحب کو بھی سمجھتا ہوں، دیگر ساتھیوں کو بھی. تو گزارش یہ ہے کہ اپنے علامہ صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی. البتہ ایک بات مجھے وہ چیز ذہن میں کہ میرے علم میں یہ تھا کہ حیدر کے معنی سانپ کو چیرنے والا، سانپ کو 2 حصوں میں چیرنے والا. تو وہ حضرت علی کے لیے وہ یہ نام ہے. تو باقی جو انہوں گفتگو کی بڑی زبردست اور بڑی جامع تقریر تھی. آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ تقاریر سنتے غور و فکر کیا کریں، جو باتیں آپ کے میری بھلائی کے لیے ان پر سوچیں اور اپنی زندگی کو اس طرح بسر کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح خلفاء راشدین نے جو ہے وہ کی، جس طرح ہمارے بزرگان دین نے وہ اپنی زندگی جس طرح گزاری.
یہ دین کے اندر، اسلام کے اندر یہ جاؤ جلال، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اس کا کوئی وہاں پر جو ہے گنجائش موجود نہیں ہے۔ وہاں تقویٰ، پرہیزگاری اور اللہ کی مخلوق کی خدمت، یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سرفراز کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 20 گاڑیاں آگے 20 گاڑیاں پیچھے ہوں اور آپ کی اونچی فصیلیں ہوں۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر داخل ہوئے اس میں اپنا یروشلم میں، وہ غلام جو ہے وہ اونٹ پر تھا اور خود اس کی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی۔ ایک وفد آیا باہر سے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں پوچھا تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیٹھا ہوا مسجد میں۔ اس نے دیکھا کہ سوکھی روٹیاں پانی میں بھگو کر کھا رہی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آج تمام جاہلیت کی تمام رسوم اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں، وہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھی ہوں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد نصرت فرمائی، کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی تعلیمات سے روح گردانی کر کے اللہ کی تائید نہیں مل سکتی۔ یہ میری بات، جو مرضی کر لیں آپ، یہ بنیاد ہے۔ یہ اللہ کی نصرت کی بنیاد ہے رسول اللہ کی تعلیمات، اس فیصلہ پر عمل کرنا۔ باقی کوئی کہتا ہے میں ریاست مدینہ میں، کدھر کوئی ریاست مدینہ میں گیا نہ رسول اللہ کی ذات تو نہ والو گئے۔ اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ کیا باتیں، بچوں والی باتیں کرتے میں کروں گا۔ یہ جو اس طرح یہ لوگ رہ رہے ہیں، جو ان کا قول و فعل ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنا ریاست مدینہ بنائیں گے۔ مطلب اس طرح نہ کیا کریں، یہ تشبیہ دینا نسبت و گناہ ہے۔ آپ کہیں ہم اسلامی فلاح مملکت بنائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، بنانی چاہیے آپ کو، لیکن یہ کہنا میں ریاست مدینہ بناؤں گا، کدھر مدینہ تو کدھر اسلام آباد، کدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کدھر ہم، کدھر وہ صحابہ کرام کو جو پانی نہیں گرنے دیتے تھے نیچے وضو کا، لعاب مبارک نہیں گرنے دیتے تھے نیچے۔ اس نے رومیوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسی قوم کے ساتھ ہے جو اپنے اس نے رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ اس پر کٹ بننے کے لیے تیار۔ یہ جمعیت ہی میں نے کوئی اور دیکھی ہے، اور جس طرح خود علامہ نے فرمایا کہ اپنا اس میں غزوہ موتا میں، تبوک میں، موتا میں تو وہ مسلمان واپس آئے 3000 ہی تھے، لیکن پھر رسول اللہ کے جب آئے واپس تو مدینے والوں نے ان پر جو ہے وہ مٹی پھینکی کہ تم بزدل بگوڑے ہو۔ رسول اللہ فرمایا نہیں، یہ بڑی جمعیت لینے کے لیے آئے، تو 30,000 کا لشکر جو ہے وہ تیار کیا گیا اور جا کر گئے، اور ہر کل ڈر گیا، اس نے جنگ نے 20 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، 700 میل کا سفر کیا، 700 میل واپس آئے، 20 دن میں قیام کیا۔ وہ نہیں آیا میدان میں، اس کو پتا تھا کہ جب اللہ کا رسول سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کو فتح نہیں مل سکتی، اور جنگ لڑے بغیر رسول اللہ فاتحانہ انداز میں دوبارہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس سے روح پھیل گیا پورے ارد گرد کے، ایران میں، مصر میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں، جو ہمارے آقا نے کہا اسی میں جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے سے یہ سارے معاملات طے ہو سکتے ہمارے لیے۔ درست فرمایا کہ اگر ہم، جس علامہ نے فرمایا، اگر ہم ان کاموں پر کرنا شروع کر دیں تو ساری دنیا ہماری طرف آ جائے گی، ساری دنیا ہماری طرف آ جائے گی۔ لیکن جو کچھ ہم روز کرتے ہیں، ذخیرہ دوزی، لوگوں کو لوٹتے ہیں، یعنی حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، ناپ تول میں کوئی مطلب ہے یہ ہے نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، یعنی ناپ تول کے بارے میں اللہ نے سخت قسم کے ہدایات جاری کی۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، صدقات نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، تو کیسے مال میں برکت ہوگی مجھے آپ بتائیے؟ بخدا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، زکوٰۃ دینے میں آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اضافہ ہی ہوگا، آپ اگلی دفعہ زیادہ دیں گے، کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جائز طریقے سے کاروبار کرنا اسلام نے جائز قرار دیا، کوئی حرام نہیں ہے اسلام میں کاروبار۔ کس نے کہا کہ اسلام میں کاروبار حرام ہے؟
اس لیے یہی میری آپ سے گزارش ہے. تو شاہ صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کے شکرگزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ پر آپ کے خاندان پر جو ہے وہ اپنا فضل رکھے اور کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, ان کی مدد کرے. بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ وہ قرآن میں ہے کہ وہ لوگ پکارتے ہیں یا اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال یا ہمارے لیے کوئی حامی مددگار بھیج. اب یہاں یہ حامی مددگار کون ہے؟ پاکستان کے 21 کروڑ عوام اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان 60 لاکھ لوگ. وہ اللہ کہتا ہے تم اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ میں آج کہتا ہوں اگر حکومت پاکستان کے عوام اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے, ہندوستان کوئی چیز نہیں ہمارے مقابلے میں دعوے سے کہتا ہوں, میرا ایمان ہے یہ. مسلمان نے کبھی بھی عددی معاملات پر کبھی اس کو یہ سبت نہیں ہوئی ہے. یہ جو جنگیں موتا تھی 3000 کے مقابلے میں کوئی 1 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک کہتے ہیں لوگ لشکر تھا. کوئی معمولی بات ہے؟ کیا تھے جنگ بدر میں پتہ آپ کو؟ مجھے اس سے موقع ملا علامہ صاحب, میں وہاں سے مدینہ سے جو آپ واپس مکہ جدہ آ رہے تھے تو میں نے کہا ادھر ہم نے جانا جنگ بدر کے اس میں بدر کے میدان کے سڑک سے گزرے جائے گئے وہاں پر, اور میں راستے میں سوچتا رہا کہ رمضان کا مہینہ تھا, 2 گھوڑے تھے ساتھ, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غالباً اونٹنی پر یا خنجر تھی اس پر سوار تھے. یہ کس طرح گزرے ہوں گے مسلمان؟ یہ کیسے گزرے؟ اتنا لمبا سفر کیسے کیا انہوں نے؟ اللہ کی ذات پر اعتماد اور اپنے اس رسول کے اوپر اس کے اوپر اعتماد ہے. کیا تھا مقابلہ ادھر؟ کچھ نہیں. یہ کام ڈرتے ہیں جی اس کے پاس فلانے میزائل ہیں فلانے باجدہ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی ذات پر اللہ کے اوپر ایمان رکھیں سب سے. تو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے, اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو ان کے وسیلے سے ہم سب کو اپنے ہم پر بھی کرم کرے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلندی کرے اور ہمیں رسول اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. شکریہ آپ کا.